آپ کی اس بات کو اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے 2013 کے اندر انتخابی نتیجہ آنے سے پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہماری حکومت ہوگی، اس لیے کر دیا یہ وہ والی بات سارا دن جب آپ جاتے ہیں پولنگ سٹیشن دیکھتے ہیں لوگوں کا رجحان دیکھتے ہیں تو آپ یہی کہیں گے نا کہ میں جیت رہا ہوں۔ اچھا بس آپ جیتیں گی تو وہ پارٹی نا جس کے اندر اتحاد نظر آئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر تو احسن اقبال صاحب، دانیال عزیز صاحب، ٹکٹوں کے اوپر ابھی تک آپ لوگوں کی فہرست کوئی نہیں آئی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہے، ٹکٹ کس کو دے رہے ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ نامینیشن پیپر بھی دیے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے 80-90% تو کینڈیڈیٹس وہی ہیں جو پہلے الیکشن لڑے تھے جنہوں نے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی اگر تبدیلی تو ہمیں سنیں نا فہرست کے بعد تو کس کی آ گئی ہے جو ہماری نہیں آئی ابھی تک، پہلے یہ تو بتائیں۔ آپ لوگ سب سے زیادہ تیاری پکڑے ہیں۔ نہیں، ہم بڑی پارٹی ہے نا، بڑی پارٹی کے تقاضے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بڑی پارٹی کے لوگ کہتے تھے نا میاں نواز شریف کا ٹکٹ کوئی نہیں لے گا، مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کوئی نہیں لے گا، تو آپ کو پتا کتنا ڈھیر لگا ہوا ہے ایک ایک سیٹ کے اوپر، ایک ایک سیٹ کے اوپر 20 کینڈیڈیٹ ہیں جی۔ ہمیں ہماری ان میں سے بھی بڑے جسے کہتے ہیں نا پاورفل قسم کے اور انرجیٹک قسم کے 10 ہیں، اگر 20 ہیں تو اس میں 10، اب اس میں سے چوز کرنا اور اس میں سے اپنا اناؤنس کرنا۔ پارلیمانی آپ دیکھیں دہلی پارلیمانی بورڈ جو ہے، سنیں پارلیمانی بورڈ میں ڈیلی صبح بیٹھتا ہے 9 بجے اور شام 9 بجے تک رہتا ہے جی۔ میں نے سنا کہ یہ جو پارلیمانی بورڈ ہے اور پوری کمیٹی ہے اس کے اندر کوئی آپس میں ٹف ہو گئی، کوئی تلخ کلامی ہو گئی؟ ایک پارلیمانی بورڈ کی جتنے ممبرز ہیں کسی ایک کے اندر بھی کوئی تلخ کلامی، تمام ایک پیج پہ ہیں اور اپنے قائد کی طرف دیکھتے ہیں، نواز شریف صاحب کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا بس اب فیصلہ ایک اور طرف نہیں ہو رہا، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 20 کینڈیڈیٹ ہیں، دوسری طرف آپ پی ایم ایل کیو سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، آئی پی پی سے بھی بات چل رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ادھر کراچی کے اندر جے یو آئی ایم کیو ایم سے بھی بات ہو رہی ہے، پھر جی ڈی اے سے بھی بات آئی تھی۔ اب مجھے بتا دیں اتنے آپ کے پاس کینڈیڈیٹس ہیں، پھر آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں؟ سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، ہم کوئی عمران خان تھوڑی ہیں کہ میں نہیں بولتا آپ سے، میں نہیں بیٹھتا اپنے لوگوں کو ناراض کریں، کشمیر کے ایشو پہ بھی نہیں بیٹھا، ٹھیک ہے نا جی۔ سیاسی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو نہ ہو کسی کے ساتھ، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید جاری رہتی ہے۔ ہمارے پاس تو گنجائش نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سیدھی سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے جی۔ کاف لیگ ہماری اتحادی رہی ہے، اس کے ساتھ اگر بات چیت ہو رہی ہے، لیڈرشپ بات چیت کر رہی ہے تو وہ اس میں سے کوئی نکال لیں گے کوئی نہ کوئی راستہ۔ کتنی سیٹیں دینے کو تیار ہے پی ایم ایل این؟ نہیں ابھی کوئی، میں اپنی طرف سے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں ایسے تکے لگاؤں، ابھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، لیکن جو ان کا رائٹ ہوگا، جو ان کا ایم این اے بنا ہوا ہوگا وہ دے دیں گے ان کو۔ اور آئی پی پی کو کتنی نشستیں دینے کو تیار ہے؟ سنا میرا نہیں خیال کہ ان کو بھی اگر ملی بھی تو 1-2 سیٹوں کے اوپر ہی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا احسن اقبال صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف ہیں، آپ نے بھی یہی فرمایا، اور سی ایم کی نشست کے لیے رانا احسان افضل صاحب، رانا افضل صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے کہ جی وہ سی ایم ہماری مریم نواز شریف صاحبہ ہوں گی، ٹویٹ چل رہے ہوں گے بھی اسکرین پہ۔ رانا صاحب کو پتا ہوگا یہ ابھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا، اس کے بعد آپ دیکھیں نا شہباز شریف صاحب کدھر ہیں ساری؟ سنیں نا، اس کے بعد یہ ہے نا وہ پیچھے چلی گئی جب احسن اقبال صاحب نے آ کے کہا کہ ہمارا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ اناؤنس ہو گیا ہے، لیکن چیف منسٹر کون ہوگا یہ ابھی نہیں اناؤنس ہوا۔ شہباز شریف صاحب کدھر سٹینڈ کرتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، نہیں وہ کینڈیڈیٹ کے سال سے سٹینڈ کر رہے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، کابینہ کے ہیں، کہیں آ رہے ہیں پاور پالیٹکس۔ 3 دفعہ کا چیف منسٹر ہے، 1 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے اور پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اپنے بھائی کا دایاں بایاں بازو ہے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں سنا کہ وہ ناراض ہو گئے، پارلیمانی بورڈ میں ہوتے ہیں، ابھی تو میں پرسوں مل کے آیا ہوں، 1 گھنٹہ گپ شپ لگا کے آئے ہیں، وہ ناراضگی تو نہیں مجھے لگی ان کی۔ اچھا یہ بتائیے گا بس اچھا خبر ویسے آپ نا خبر آپ دیکھیں کچھ ایسی باتیں بتائیں لوگوں کو تاکہ اس میں سے کوئی فروٹفل اچھی بتاؤں، جو بری ہو رہی ہے وہ نہ بتاؤں۔ نہیں یہ بری ہے نہیں نا، فرض کیا مطلب ہوا ہے، دیکھیں نا وہ میں ایف سی کالج میں پڑھتا تھا نا، سنے تو صحیح، آپ نے انڈائریکٹ کنفرمیشن دے دی۔ میری بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، میں ایف سی کالج میں پڑھتا تھا نا، وہ پاس ہونے کے لیے میں نے گریجویشن کرنی تھی تو میں نے جرنلزم بھی رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ کتے نے نا انسان کو کاٹ لیا، یہ کوئی خبر نہیں ہے، خبر یہ بنانی ہے کہ انسان نے کتے کو کاٹ لیا۔ میں تو یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے مجھے انڈائریکٹ کنفرمیشن دے دی ہے کہ کہیں ٹف ہے، مطلب کوئی بری خبر ہے؟ کسی جگہ نہیں ہے، ہماری پارٹی بالکل ایک شخص کے چھتری تلے متحد ہے اور انہی کی طرف دیکھتی ہے، ہمیشہ سے دیکھتی رہی ہے، اور وہی اس پاکستان کے اندر 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے،
ان کا نام میاں نواز شریف ہے. اور وزیر اعظم بننے کے بعد ہوگا کیا؟ ذرا 2 منٹ دیں. دیکھیں جی، وزیر اعظم بن کے یا ایم این اے بن کے، وزیر بن کے اس پاکستان کی خدمت نہیں ہونی. پاکستان کی خدمت آپ کے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا ہے. آپ نے اسی طرح بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے. دہشت گردی اور لا قانونیت سر اٹھا رہی ہے. آپ کے اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ نام کی، بیرونی انویسٹمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسی پاکستان کے اندر اس وقت آپ دیکھیں بجلی کے بل، گیس کے بل، روزمرہ زندگی کے جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں، ان سب کا خاتمہ ہم اسی طرح نواز شریف صاحب کریں گے جس طریقے سے 2013 میں انہوں نے ٹیک اوور کیا اور پاکستان اسی ماحول میں تھا، انہی حالات میں تھا. دہشت گردی تھی پاکستان کے اندر، اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. نہیں یہ مینیفیسٹو آئے گا تو پوچھوں گی نا. نہیں آئے گا نہیں. دیکھیں جب کوئی شخص بات کرتا ہے نا، جب کوئی شخص بات کرتا ہے اس کے ماضی کو دیکھا جاتا ہے، اس کی سی وی دیکھی جاتی ہے. دیکھیں نا آپ ماشاءاللہ آپ کی بڑی سٹرونگ سی وی ہوگی اپنے جرنلزم میں، تو میری بھی بڑی سٹرونگ سی وی ایز اے ایم این اے، میرے لیڈر کی بڑی سٹرونگ سی وی ایز اے پرائم منسٹر. میں تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ اندھے نہیں ہیں. لوگوں کو اندھے اس وقت ہوئے تھے جب یہ کہا گیا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، صرف 200 ارب ڈالر لے کے آؤں گا، 90 دنوں میں کرپشن ختم کروں گا. سارا ٹبر ہی کرپٹ نکلے. من دسو میں کی کرا؟ خیر وہ کاؤنٹر میں وہ بھی ایسے ہی. لیکن مجھے بتائیں پنجاب میں اکیلے انتخابات لڑ کے کلیاں دمال پا کے مزہ آئے گا؟ نہیں، میں نے تو اپنے اپوننٹ کے بارے میں آپ چینل سے نکالے. آپ ہی کے ایئر وائے پہ میں نے 10 دفعہ آپ کے اپوننٹ نہیں، میں اوور آل بات کر رہی ہوں. پی ایم ایل این کا اپوننٹ کون ہے پنجاب میں؟ دیکھیں جی، جو تو ہے نا، میں آپ اس میں کلیئر کر دوں. جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہے نا، ان کا تعلق پنڈی سے ہو، لاہور سے ہو، پشاور سے ہو، کوئٹہ سے ہو، کراچی سے ہو. ٹھیک ہے جی، ان کو تو ایک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، جو مرضی کر لیں. وہ خاتون ہے، بچہ ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور جو نہیں ملوث ان میں سے ایک کو پکڑنا نہیں چاہیے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ میرا ایمان ہے. میرا اپوننٹ جو پیڈو ہے پنڈی سے، اگر وہ آتا ہے میدان کے اندر تو الیکشن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لڑیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں کسی کو نہیں جا کے کہوں گا کہ جناب اس کو عمر قید دلا دیں، اس کو جیل ڈال دیں، پھر میں الیکشن لڑوں گا. میں اس اللہ تعالیٰ پہ میرا بڑا کامل یقین ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جیسے پہلے میں نے 2 دفعہ ضمانتیں ضبط کروائی ہیں، اللہ نے چاہا تو آج میں ماحول راول پنڈی کے اندر یہی دیکھ رہا ہوں. تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس طرح باہر نکل کے گلیوں میں میرا ریسیپشن کرتی ہیں کہ ان کو پتہ ہے اس راول پنڈی کے اندر جتنے میگا پروجیکٹس ہیں، جتنے صفائی کا نظام ہے، روڈ انفراسٹرکچر ہے، میٹرو ہے، ہاسپٹلز ہیں، یہ دینے والا یہ ایک راول پنڈی کا خاص. اچھا صاحب، اگر پاپولیرٹی اتنی ہے، جیت بھی آپ کو نواز شریف صاحب کی پرائم منسٹر کی صورت میں نظر آ رہی ہے، پی ایم ایل این کی، اور باقیوں کو بھی آپ کی جیت نظر آ رہی ہے. کیسے نظر آ رہی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ نظر آ رہی ہے ساروں کو. تو مجھے بتائیں آپ کے اپنے پرانے لوگ ساتھ چھوڑ کے جائی جا رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ میں نے انتخابات میں حصہ نہیں لینا، اور ہو سکتا ہے انتخابات کے بعد میں اپنی سائٹ پر جاؤں. بلکہ ان کے بارے میں تو یہ خبر آ رہی تھی کہ وہ اپنی جماعت بنا لیں گے. پھر مہتاب عباسی صاحب خیرباد کے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو پرانے چلے آ رہے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ. پارٹیوں کے اندر، فیملیز کے اندر ناراضگیاں چلتی رہتی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے کل میری بھی ناراضگی ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پارٹیوں کے اندر بندوں کا آنا جانا یہ لگا رہتا ہے.